بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 2۔ عبید اللہ ابن زیاد کی کوفہ آمد۔ سامعین کرام، بلا شبہ سفر کربلا کی منزلیں عجیب سے عجیب تر تھیں، اور کوئی بھی واقعہ مولا کے واقعے سے عجیب تر نہیں ہے۔ واہ حسینہ، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ میں اور میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اس قافلے پر جو موت کی جانب رواں دواں تھا، اور شہادت جن کا استقبال کرنے عرض غازریات پر لب فرات عقر بابل و نینوا کے پاس مقام کرب و بلا پر منتظر تھی۔ اللہ اکبر۔ سامعین، جب بصرہ میں مولائے حسین علیہ السلام کے قاصد جناب سلیمان رضی اللہ عنہ بحکم بدنہاد ابن زیاد شہید کیے جا چکے، تو گویا قافلہ حسینی کی شہادتوں کی ابتدا بصرہ میں ہو گئی تھی۔ ہمارا سلام ہو سلیمان قاصد حسین اور صحابی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو سب سے پہلے شہید کی حیثیت سے اپنا نام شہداء میں لکھوا چکے۔ پس یزید لعین نے کوفہ کی صورتحال دیکھتے ہوئے اپنے قریبی مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد ابن زیاد کو کوفہ کی اضافی امارت و ولایت دے دی، جہاں کے لوگ جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر امام مظلوم کی بیعت کر کے یزیدی حکومت کے خلاف آواز بلند کر چکے تھے۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کو مجسم ننگ و عار شقی ابن شقی اور بدنہاد ابن زیاد لعنت اللہ علیہ والاعزاب جیسے کمین اور پست شخص کی ضرورت تھی، جو کوفہ کے حالات کو ہر قیمت پر سختی سے قابو کر سکے۔ ایسا شخص جو مخلوق کی رضا کی خاطر خالق کے غیظ و غضب کی پرواہ نہ کرنے والا ہو۔ پس یزید کے حکم پر یہ لعین ابن لعین اپنے ناپاک وجود اور ارادوں سمیت بصرہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوا، اور اپنی جگہ اپنے بھائی کو بصرہ کی امارت سونپ دی، اور نکلتے وقت اہل بصرہ کو بھی نافرمانی کی صورت میں سخت دھمکیاں دی۔ عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں عمر بہلی، شارق بن ارور حریثی سمیت بصرہ سے عازم کوفہ ہوا۔ اس نے کوفہ میں داخل ہونے کے لیے اپنی روایتی شیطانی و مکاری سے کام لیا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے سیاہ قبا زیب تن کی ہوئی تھی اور اپنے منحوس چہرے پر نقاب اوڑھا ہوا تھا، کہیں لوگ اس کی خبیث شکل شناخت نہ کر لیں۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ پس اہل کوفہ جنہوں نے اس سے قبل امام حسین ابن علی علیہ السلام کی کوفہ کی طرف پیش قدمی کی خبر سنی ہوئی تھی، اور وہ ان کا انتظار کر رہے تھے، جب عبید اللہ ابن زیاد وہاں پہنچا تو یہ لوگ سمجھے کہ شاید مولائے امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ پس لوگوں نے نقاب میں ہونے کی وجہ سے اسے امام حسین سمجھ کر اس کا شاندار استقبال کیا، اور پورا کوفہ مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یابن رسول اللہ، خوش آمدید، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ابن زیاد چپ چاپ چلتا رہا، اور لوگ اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے رہے اور مرحبا یابن رسول اللہ کی آوازیں بلند کرتے اس کا استقبال کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔
رات ہونے کی وجہ سے اس کی شناخت بھی ممکن نہیں تھی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ نقاب کے اندر موجود شخص حسین ابن علی نہیں بلکہ شقی ابن زیاد ہے۔ کاش لوگ ایک لمحے کے لیے سوچتے کہ یہ حسین نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر یہ حسین ہوتے تو ان کے ساتھ اصحاب باوفا ضرور ہوتے۔ ابن زیاد کو جب لوگوں کی ابا عبداللہ الحسین سے محبت کا اندازہ ہوا تو اس لعین کو لوگوں کے اس رویے سے سخت تکلیف ہوئی۔ وہ اپنی سختی کی وجہ سے مشہور تھا، یہ اس کو اپنے آبا و اجداد سے وراثت میں ملی تھی، جبکہ اس کی ماں مرجانہ گانے بجانے، بد کرداری اور بدکاری اور شکار کی وجہ سے مشہور تھی۔ ابن زیاد سخت غیظ و غضب اور غصے سے بھر گیا تھا، لیکن اس نے اپنا نقاب اس وقت تک نہیں اتارا جب تک وہ منحوس قصر دارالامارہ کے دربار تک نہیں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنا نقاب الٹا۔ کوفیوں نے جب نقاب کے نیچے سے فرزند رسول کی جگہ ابن مرجانہ کو پایا تو وہ یہ دیکھ کر سخت مایوس اور خوفزدہ ہوئے۔ بلا شبہ بعض اوقات بلا وجہ کا خوف عظیم نقصانات کو جنم دیتا ہے۔ کاش ان میں سے ایک فرد اٹھتا اور قبل اس کے کہ وہ لعین خطاب کرتا اسے جہنم رسید کرتا، کیونکہ اس وقت اس کے ہمراہ کوئی لاؤ لشکر بھی نہیں تھا۔ بس سامعین، یہاں سے تاریخ بدلی، رویے بدلے، چہرے بدل گئے، اور جب اس لعین ابن زیاد نے لوگوں کو متوجہ کیا اور نماز کے خطبے کے بعد اس نے مجمع عام سے خطاب کیا: اما بعد، مجھے امیر المومنین یزید نے تمہارے شہر کا گورنر بنایا ہے اور یہاں کی اراضی و آبادی و صدقات پر مجھے حق کے تصرف دیا ہے، اور مجھ کو تاکید کی ہے کہ میں تمہارے مظلوم سے انصاف کروں اور تم سے جو محروم ہیں انہیں عطا کروں، اور ان لوگوں سے نیک سلوک کروں جو تم میں سے فرما بردار اطاعت شوار ہیں، اور ان لوگوں سے سختی سے پیش آؤں جو تم میں سے سرکش اور نافرمان ہیں۔ بس میں تم میں سے اطاعت کرنے والوں سے شفیق والد کی طرح سلوک کروں گا، اور نافرمانوں اور بیت شکنی کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوڑا اور تلوار ہے۔ بس تم میں سے ہر شخص اپنے نفس کے متعلق اللہ سے ڈرے۔ بس سامعین، یہ خطاب سن کر اہل کوفہ کے دل میں ابن زیاد کا خوف بیٹھ گیا۔ پھر کوفہ کے حالات یکسر بدلنے لگے۔ اس کے بعد تبدیلی و بے مروتی کی ایسی باد خزاں چلی جس نے سفیر حسین ابن علی اور باغ بنو ہاشم کے پھول طاہر بن طاہر جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو خزاں آلود کر کے تنہائی و عالم غربت میں مرجھا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین، ناصران امام مظلوم میں بہت سے شہید ایسے ہیں جو کہ عاشور سے قبل مقدمہ عاشورہ کے لیے بطور شہید ہوئے۔ ان شہداء میں جناب مسلم بن عقیل، حضرت ہانی بن عروہ جو جناب مسلم کی عیانت اور ضیافت اور بیت طلبی کے جرم میں شہید کر دیے گئے، اور حضرت قیس بن مصاہر سیادوی شامل ہیں، جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کی طرف اپنا خط دے کر روانہ کیا تھا۔ بعضوں نے ان کا نام عبداللہ بن یکتر لکھا ہے۔ روایت کے مطابق جب جناب مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے 27 دن قبل مولا و آقا علیہ السلام کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اہل کوفہ کی بیعت و اطاعت کا حال لکھا تھا، تب تک کوفہ کے حالات اہل بیت کے لیے سازگار تھے۔ ان حالات کے پیش نظر امام علیہ السلام نے اپنے بچپن کے دوست اور صحابی جناب قیس بن مصاہر کے ہمراہ اہل کوفہ کے نام ایک خط جس کا مضمون
کچھ اس طرح سے تھا، اس کو روانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حسین بن علی کی طرف سے ان کے مومن اور مسلمان بھائیوں کے نام۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ میں اس اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد، مجھے مسلم کا خط ملا جس میں تمہاری نیک رائے کا پتہ چلا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تم ہمارے حق کو لینے اور ہماری مدد پر متفق اور یکسو ہو۔ پس میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اور تمہیں ہماری اس نصرت پر عظیم ترین اجر عطا فرمائے۔ میں مکہ سے یوم ترویہ 8 ذی الحج کو تمہاری جانب نکلا ہوں۔ پس جب میرا خط لے کر قاصد تم تک پہنچے تو تم ان کاموں میں جلدی کرو اور کوششیں جاری رکھو۔ میں عنقریب چند دنوں میں تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیس بن مصہر سیادوی امام علیہ السلام کا خط لے کر جانب کوفہ چلے، لیکن قادسیہ کے مقام پر انہیں حسین بن نمیر ملعون نے گرفتار کر لیا، جو ابن زیاد کی طرف سے سرحدوں کی نگرانی پر مسلح دستے کے ساتھ متعین تھا تاکہ حسین کے لیے کوفہ آمد کے راستے بند کر دیے جائیں۔ گرفتاری سے قبل قاصد حسین جناب قیس بن مصہر نے اپنا نامہ چاک کر دیا تاکہ ابن زیاد لعین کو مولا کے خط کا مضمون پتہ نہ چل سکے۔ پس انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد لعین کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے پوچھا، تم کون ہو؟ قیس نے انتہائی جرأت و بہادری سے جواب دیا، میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے فرزند کے شیعوں میں سے ایک ہوں۔ تو وہ ملعون بولا، تم نے وہ خط کیوں پھاڑ دیا؟ تو جناب قیس نے جواب دیا، تاکہ تجھے اس خط کے مضمون کا علم نہ ہو سکے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ خط کس کی طرف سے کن لوگوں کو لکھا گیا تھا؟ جناب قیس نے فرمایا، حسین کی طرف سے اہل کوفہ کی ایک جماعت کے نام یہ خط تھا۔ مجھے ان کے نام معلوم نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ ملعون بہت غضبناک ہوا اور کہا، اللہ کی قسم تمہیں اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک تو مجھے ان لوگوں کا نام نہیں بتائے گا، یا تجھے منبر پر جا کر حسین علیہ السلام اور ان کے والد اور ان کے بھائی پر سب و شتم کرنا ہوگا۔ جناب قیس نے جواب دیا، ان اصحاب کے نام سے تو میں تمہیں ہرگز آگاہ نہیں کروں گا، ہاں البتہ منبر پر جا کر حسین، ان کے والد اور بھائی پر سب و شتم کی شرط مجھے منظور ہے۔ پس لوگ جمع ہوئے۔ جناب قیس منبر پر چڑھے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، بعد ازاں علی و حسن و حسین پر رحمت کی دعا بکثرت کی اور ان پر سلام بھیجا۔ پھر ابن زیاد، اس کے باپ اور بنو امیہ کے اول و آخر سب پر لعنت کی اور فرمایا، اے لوگو، میں تمہاری جانب حسین علیہ السلام کا پیغام لایا ہوں، میں ان کو فلاں جگہ چھوڑ آیا ہوں، وہ تمہاری طرف تشریف لا رہے ہیں، بس ان کی مدد کرو۔ جب ابن زیاد لعین کو قیس کی برسر منبر گفتگو کی خبر دی گئی تو اس ملعون نے انتہائی غضب کی حالت میں انہیں قصر دارالامارہ سے زندہ گرانے کا حکم دیا۔ انہیں اس لعین کے حکم پر اس قصر کی بلندی سے اس طرح زندہ گرایا گیا کہ ان کی ہڈیاں شکستہ ہو گئیں۔ اس طرح یہ عظیم حسینی مجاہد جنت الفردوس میں حسین علیہ السلام کے اجداد و طاہرین کی جوار میں پہنچا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایت میں ہے، بلندی سے گرائے جانے کے سبب اس حسینی پروانے کی ساری ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ اس حال میں جب یہ زمین پر تڑپ رہے تھے، ایک ملعون عبد الملک بن عمیر نامی شقی نے
ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب اس فعل کبھی پر اسے برا بھلا کہا گیا تو وہ لعین کہنے لگا کہ یہ سخت تکلیف اور اذیت میں تھا، میں نے ان کا سر قلم کر کے انہیں اس تکلیف سے راحت دی ہے۔ جب امام مظلوم کو اس عظیم باوفا صحابی قیس بن مسہر کی مظلومانہ شہادت کی اطلاع ملی تو آپ کو ان کی شجاعت اور جرأت مندانہ موقف کی خبر دی گئی تو شدت غم سے ابا عبداللہ الحسین کی چشمہائے مبارک سے آنسو رواں ہو گئے، گریہ فرمایا اور پھر اس آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ان میں سے بعضوں نے اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض انتظار میں ہیں کہ اپنا عہد پورا کریں۔ بعد ازاں آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اپنے مبارک ہاتھوں کو سوئے آسماں بلند کیا اور فرمایا، اے اللہ ان کا اور میرا ٹھکانہ جنت میں ایک ساتھ کر دے اور تو مجھے اور ان کو اپنی رحمت سے ایک ہی جگہ جمع فرما دے اور انہیں وہ اجر عطا فرما جو تو نے اپنے ثواب میں سے ان کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہو۔ سلام ہو قیس بن مسہر کی وفا اور عظیم قربانی پر، سلام ہو ابا عبداللہ پر جن کی مظلومیت جیسی کسی کی مظلومیت نہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علی لعنت اللہ علی الکاذبین۔